بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب في الجنوب يقرأ. یہ باب ہے جنابت کی حالت میں تلاوت کلام پاک کرنے کے بیان میں، یعنی جنابت کی حالت میں ایک تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کا حکم اس باب میں بیان ہوگا۔ وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي۔ عبداللہ بن سلمہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوا، یعنی ان کے پاس حاضر ہوا۔ انا ورجلان، میں تھا اور میرے ساتھ دو آدمی اور تھے۔ رجل منا، ایک شخص ہمارے قبیلے کا تھا، اور رجل من بنی اسد، اور ایک شخص قبیلہ اسد کا تھا۔ احسب بعثہما علی وجہا، میرا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کسی علاقے کا عامل بنا کر بھیجا تھا۔ وقال، حضرت علی نے فرمایا، انکما علیجان، تم دونوں مضبوط اور قوی اشخاص ہو۔ فعالجا عن دینکما، تو اپنے دین کو مضبوطی دو، اپنے دین کو استحکام دو۔ ثم قام، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ فدخل المخرج، اور بیت الخلاء میں داخل ہو گئے۔ فدعا بماء، تو آپ نے پانی منگوایا۔ فاخذ منہ حفنۃ، آپ نے اس پانی سے ایک چلو بھرا۔ فتمسح بها، اور اس سے اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ فتمسح بها، ہاتھوں کو دھویا۔ ثم جعل يقرأ القرآن، پھر آپ قرآن پڑھنا شروع ہو گئے، یعنی زبانی کلام پاک آپ پڑھ رہے تھے، ہاتھوں میں قرآن نہیں تھا، آپ زبانی پڑھ رہے تھے۔ فانکروا ذالک، تو لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری، یعنی بغیر وضو کے زبانی کلام پاک پڑھنا، یہ لوگوں کو ناگوار گزرا کہ بغیر وضو کے کلام پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ فقال، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج من الخلاء فیقرؤون القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تھے، فیقرؤون القرآن، اور ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، یعنی زبانی، کیونکہ ہاتھ لگانا تو بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، اور ہمارے ساتھ گوشت کھاتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ يُحْجِبُهُ، أو قال يُحْجِزُهُ، یہ راوی کو شک ہے کہ آپ نے یحجبو کے الفاظ استعمال کیے یا یحجزو کے، لیکن معنی ایک ہی ہے۔ لم یحجبوه او قال یحجزه عن القرآن شیء لیس الجنابہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت کے علاوہ کوئی چیز بھی قرآن پڑھنے سے روکتی نہیں تھی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں کلام پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ زبانی ہی کیوں نہ ہو، لیکن بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے۔ باقی جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے، تو جو معلمہ ہے، جو استانی ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے کہ حالت حیض میں یا حالت نفاس میں وہ توڑ کر قرآن پاک پڑھا سکتی ہے، یا اسی طرح کوئی حافظہ ہے تو اس ڈر سے کہ کہیں اس کو کلام پاک بھول نہ جائے تو توڑ کے وہ پڑھ سکتی ہے، تو اس کے جواز کا علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ اس کے علاوہ کلام پاک پڑھنا ناپاکی کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ باب فی الجنب یصافح، یہ باب ہے جنابت کی حالت میں مصافحہ کرنے کے بیان میں، یعنی ناپاکی کی حالت میں ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کا حکم اس باب میں بیان ہوگا۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن معصر عن واصل عن ابي وائل عن حذیفہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ملے۔ فاہوى الیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، یعنی مصافحہ کے لیے۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، انی جنب،
میں حالت جنابت میں ہوں۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المسلم لیس بنجس، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، مسلمان گندا نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جو ناپاکی ہے یہ نجاست حکمیہ ہے، شریعت نے کہا کہ یہ شخص ناپاک ہے تو یہ حکماً نجاست ہے، ظاہراً یا حقیقتاً نجاست نہیں کہ انسان کے بدن جو ہے وہ ناپاک ہے یا اس پہ گندگی ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے دوسرا انسان بھی ناپاک ہو جائے گا، یا وہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو ناپاکی ہے یہ حکمی ناپاکی ہے، حقیقی ناپاکی نہیں ہے، اس لیے مسلمان گندا نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا، لہٰذا آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر، حدیث ابو داود رحمہ اللہ کو دو اساتذہ نے بیان کی، مسدد نے اور یحییٰ نے۔ آگے کچھ تشریح کے بارے میں کریں گے تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حمید عن بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طریق من طرق المدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مدینہ کے راستوں میں سے ایک راستے میں ملے، یعنی مدینہ کی گلیوں میں سے ایک گلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے، یعنی میرے سامنے آئے، وانا جنوب، اور میں حالت جنابت میں تھا، فاختنست، تو میں نے راستہ بدل دیا، فذهبت، اور چلا گیا، فاغتسلت، میں نے غسل کیا، ثم جئت، پھر میں واپس آیا، فقال این کنت یا ابا ہریرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ قال، ابو ہریرہ فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا انی کنت جنوبا، میں حالت جنابت میں تھا، فکرہت ان اجالسک علی غیر طہارہ، تو مجھے یہ بات ناپسند گزری کہ میں آپ کے ساتھ ناپاکی کی حالت میں بیٹھوں، مجلس کروں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ان المسلم لا ینجس، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، گندا نہیں ہوتا، یعنی یہ نجاست حکمیہ ہے، حقیقی نہیں۔ وقال، امام داؤد فرماتے ہیں وفی حدیث بشر، بشر کی جو حدیث ہے، یعنی حدثنا یحییٰ و بشر، مسدد اور یحییٰ نے روایت کیا ہے اور بشر نے بھی روایت کیا، تو تین اساتذہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بشر کی جو حدیث ہے اس میں الفاظ اس طرح ہے، سند اس طرح ہے، قال حدثنا حمید قال حدثنی بکر، اور باقی مسدد اور یحییٰ کی سند میں عن حمید عن بکر ہے، یعنی امام ابو داؤد یہاں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بشر کی جو حدیث ہے وہ معنعنہ نہیں ہے، وہ قال کے ساتھ ہے، حدثنی کے ساتھ ہے، اور باقی مسدد اور یحییٰ کی جو حدیث ہے وہ حدیث معنعنہ ہے، انہوں نے عن کے ساتھ روایت کیا ہے اس کو۔ باب فی الجنوب یدخل المسجد، یہ باب ہے جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہونے کے بیان میں، یعنی اس باب میں یہ حکم بیان ہوگا کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا جائز ہے یا نہیں، یا مسجد سے گزرنا جائز ہے یا نہیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا افلت بن خلیفہ، یہ افلت بن خلیفہ جو ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں، آگے امام ابو داؤد رحمہ اللہ ان کے متعلق ایک بات ذکر کریں گے۔ قال حدثتنی جسرت بنت دجاجہ قال سمعت عائشہ، جسرہ بن دجاجہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، تقول، وہ فرما رہی تھی، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ووجوہ بیوت اصحابہ شارعۃ فی المسجد، اور صحابہ اکرام کے گھروں کے جو دروازے تھے وہ مسجد کی طرف کھلے ہوئے تھے، فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وجہوا هذه البیوت عن المسجد، ان دروازوں کے راستوں کو مسجد کی طرف سے پھیر دو، یعنی گھروں کے جو دروازے تھے، داخل ہونے کا جو راستہ تھا وہ الگ سے دوسری گلی کی طرف نہیں تھا، بلکہ مسجد کی طرف اس کے دروازے تھے، تو گھر میں اگر کسی نے داخل ہونا ہوتا تو پہلے وہ مسجد میں داخل ہوتا، مسجد سے گزر کر پھر وہ اپنے گھر داخل ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کی طرف جو دروازے ہیں گھروں کے یہ بند کر دو، پچھلی دوسری گلی کی طرف یا دوسری طرف مسجدوں کے دروازے، اپنے گھروں کے دروازے کھولو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے یا عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے، تو لازمی بات ہے جب وہ گھر سے باہر جائے گی تو مسجد سے ہی گزر کے جائے گی، یا واپس آئے گی تو بھی مسجد سے گزر کے آئے گی، تو حالت جنابت میں یا حالت حیض میں
ناپاکی کی حالت میں مسجد سے گزرنا جائز نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ اپنے گھروں کے دروازوں کو پھیر دو، یعنی مسجد کی طرف جو دروازے ان کو بند کر دو، دوسری طرف اپنے گھروں کے دروازے نکالو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ ثم دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسجد میں داخل ہوئے۔ ولم يصنع للقوم شيئا رجاء ان تنزل فيهم رخصت، تو لوگوں نے اپنے دروازوں کے معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی، رجاء اس امید سے کہ ان تنزل فيهم رخصہ، کہ اس بارے میں کوئی رخصت نازل ہوگی اللہ کی طرف سے، یعنی کوئی چھوٹ نازل ہو جائے گی کہ ہمارے گھروں کے دروازے پھیرنے کی ضرورت ہمیں پیش نہیں آئے گی، تو ہم اس تکلیف سے بچ جائیں گے۔ تو لوگوں نے رخصت کا انتظار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پھر فور عمل نہیں کیا اور گھروں کے دروازوں کو نہیں پھیرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ داخل ہوئے تو آپ نے دیکھی یہ حالت کہ لوگوں نے تو کوئی تبدیلی نہیں کی اور لوگوں کو امید ہے رخصت نازل ہونے کی۔ تو فخرج الیہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے، فقال، اور فرمایا، وجہوا هذه البیوت عن المسجد، گھروں کے دروازوں کو مسجد کی طرف سے پھیر دو، فإنی لا احل المسجد، اس لیے کہ میں مسجد کو حلال نہیں کرتا یا حلال نہیں جانتا، لحائز، کسی حائزہ کے لیے، ولا جنب، اور نہ کسی جنبی آدمی کے لیے۔ قال ابو داود، امام داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہوا فلیت العامری، یہ افلت بن خلیفہ جو ہے ان کا ایک نام فلیت العامری بھی ہے، یعنی یہاں سے امام داود رحمہ اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے دو نام، افلت بن خلیفہ بھی ہے اور فلیت العامری بھی ہے، تو فلیت العامری کے نام سے یہ زیادہ مشہور ہے۔ باب فی الجنب یصلی بالقوم وهو ناس، یہ باب ہے بھول کر جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھانے کے بیان میں، یعنی کوئی شخص بھول کر یہ بھول جائے کہ وہ حالت جنابت میں ہے اور لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جائے، امام بن جائے، تو اس کا کیا حکم ہے کہ پھر کیا کرے، تو اس باب میں یہ بیان ہوگا۔ تو یہ باب ہے بھول کر حالت جنابت میں نماز پڑھانے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد الاعلم عن الحسن عن ابي بكرة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل فی صلاۃ الفجر، نماز فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، فاوما بیدہ، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، ان مکانکم، کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، یعنی آپ نماز فجر کے لیے آئے، صحابہ نے صفیں بنا لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یاد آ گیا کہ آپ حالت جنابت میں، تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، صحابہ کو فرمائے آپ نے آگے پیچھے جانا نہیں ہے۔ تو فاؤما بیدی، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، ان مکانکم، کہ اپنے جگہ پر کھڑے رہو۔ ثم جاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ورأسہ یقطر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے قطرے بہہ رہے تھے، یعنی آپ نے تازہ غسل کیا تھا، قطرے بہہ رہے تھے۔ فصلی بہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة باسناده ومعناه، وقال في اوله فكبر وقال في آخره فلما قضى الصلاة، فرماتے ہیں کہ اسی سند کے ساتھ عثمان بن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے، اور معنی اس حدیث کا بھی یہی ہے، لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ اس کے شروع میں یہ ہے کہ فکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر لی تھی، تکبیر تحریمہ کہہ لی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا تو آپ نے پیچھے ہاتھ سے اشارہ کیا صحابہ کو کہ آپ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ وقال فی آخری، اور اس حدیث کے آخر میں یہ ہے، فلما قضى الصلاة، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو صحابہ اس انتظار میں تھے کہ کیا ہوا، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا بشر، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی بھول جاتا ہوں، وانی کنت جنبا، اور میں حالت جنابت میں تھا۔ اب اوپر دو حدیثیں گزری، پہلی حدیث میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع نہیں کی تھی، دوسری حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہہ لی تھی اور نماز شروع کر لی تھی۔ تو اب امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہاں سے ان دونوں روایتوں میں جو تعارض آ گئے، ان میں سے ایک روایت کو یعنی دوسری روایت کو ترجیح دیتے ہیں اور 3 تعلیقات پیش کریں گے جن سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر لی تھی۔ تو پہلی تعلیق کو یہ پیش کر رہے ہیں کہ
قال ابو داود، امام داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں رواہ الزہری عن ابی سلمہ، امام زہری نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کیا، قال ابو ہریرہ فرماتے ہیں فلما قام فی مصلاہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے نماز میں کھڑے ہوئے، وانتظرنا، تو ہم نے انتظار کیا کہ یکبرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہیں گے، تو انصرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کما انتم، یعنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ تو پہلی تعلیق یہ ہے، ورواہ، یہ اوپر والی حدیث کی تعلیق ہے، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع نہیں کی تھی۔ ورواہ ایوب وابن عون وہشام عن محمد، یہ تمام حضرات محمد سے، یعنی محمد ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں۔ وہ مرسلن روایت کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال فرماتے ہیں فکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، ثم اوما الی القوم، پھر آپ نے قوم کو اشارہ کیا، ان اجلسوا، کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، فذهب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، فاغتسل، اور آپ نے غسل کیا۔ یہ دوسری حدیث کی تعلیق ہے، کذالک، دوسری حدیث کی تعلیق ہے، یعنی جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کی تھی۔ تو دونوں حدیثوں میں پہلے حدیث کی ایک تعلیق پیش کی، اب دوسری حدیث کی ایک تعلیق پیش کی، لیکن اب دوسری حدیث کی دوسری تعلیق پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کذالک رواہ مالک، اسی طرح امام مالک نے روایت کیا ہے اسماعیل بن ابی حکیم سے، انہوں نے عن عطاء بن یسار سے، قال، وہ فرماتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر فی صلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تکبیر تحریمہ کہہ لی تھی۔ قال ابو داود، یہ تیسری تعلیق ہے، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں وکذالک حدثنا مسلم بن ابراہیم، اسی طرح مسلم ابن ابراہیم نے روایت کیا ہے، قال حدثنا ابان عن یحیی عن الربیع بن محمد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربیع نے محمد ابن سیرین سے روایت کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، انہ کبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہہ لی تھی۔ تو یہ تین تعلیقات پیش کی، اور اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہہ لی تھی۔ تو یہاں سے امام داؤد رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے، قال ابو داؤد سے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر لی تھی، اور دوسری جو حدیث ہے، یہاں سے امام داؤد رحمہ اللہ اس کے تعلیقات زیادہ پیش کر کے اس کو ترجیح دے رہے ہیں کہ وہ حدیث راجح ہے اور اوپر والی حدیث مرجوح ہے، لیکن ہم یہ بات نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ اوپر والی حدیث صحیحین کی ہے، اور جب صحیحین اور غیر صحیحین کی روایت میں تعارض آ جائے تو صحیحین کی روایت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ باقی جو دوسری حدیثوں میں جو یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ دی تھی، تو یہ تکبیر کہیں نہیں تھی، تکبیر کہنے کے آپ نے ارادہ کر لیا تھا، تو تکبیر کہنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑ کے چلے گئے۔ اور آنے والی حدیث سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے، جو تفصیلی حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر نہیں کہی تھی، بلکہ تکبیر کہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے پر کھڑے ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا۔ تو حدیث دیکھیں، ابھی قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبیدی وحدثنا عیاش بن الارزق قال اخبرنا ابن وهب عن یونس وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابراهيم بن خالد امام مسجد صنعاء قال حدثنا رباح عن معمر وحدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الولید عن الاوزاعی کلهم عن الزہری، یعنی ابی سلمہ، ان تمام حضرات نے زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کیا، ابی ہریرہ، وہ ابو ہریرہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، قال ابو ہریرہ نے فرمایا اقیمت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، وصف الناس صفوفهم، اور لوگوں نے اپنی صفیں درست کر لی، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، حتی اذا قام فی مقامی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام میں کھڑے ہو گئے، یعنی اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے، تو ذکر انہ لم یغتسل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل نہیں کیا ہے، فقال للناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا مکانکم، اپنے جگہ پر کھڑے رہو، ثم رجع الی بیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، فخرج علینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ہماری طرف نکلے، ینتف رأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے قطرے بہ رہے تھے، وقد اغتسل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے آئے تھے، ونحن صفوف، اور ہم اسی طرح صفوں میں کھڑے تھے، ہذا لفظ ابن حرب، یہ ابن حرب کے الفاظ ہے، وقال عیاش فی حدیث، اور عیاش نے اپنی حدیث میں یہ الفاظ ذکر کیے، فلم نزل قیاما ننتظرہ، ہم مسلسل کھڑے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار کرتے رہے، حتی خرج علینا وقد اغتسل، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکل کر آئے، اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا۔ باب فی الرجل
یجد البلۃ فی منامہ، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو سونے کے بعد اپنے کپڑوں میں تری پائے، تری محسوس کرے، تو اس کا کیا حکم ہے، اس پر غسل واجب ہے یا نہیں، تو اس کا حکم اس حدیث میں بیان ہوگا، اس باب میں بیان ہوگا۔ ابھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبید اللہ عن القاسم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، سئیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل، ایسے شخص کے بارے میں یجد البلل، جو تری پائے یعنی تری محسوس کرے، ولا یذکر احتلاما، لیکن اس کو احتلام یاد نہ ہو، یعنی اس کو یہ یاد نہ ہو کہ مجھے احتلام ہوا ہے یا نہیں، لیکن تری اس کے کپڑوں پر لگی ہوئی ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغتسل، وہ شخص غسل کرے۔ وعن الرجل، اور اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا، یرا، جو دیکھے کہ ان قد احتلم، خواب میں یہ دیکھ لے کہ اس کو احتلام ہوا ہے، ولا یجد البلل، لیکن وہ تری نہ پائے، تری محسوس نہ کرے اپنے کپڑوں پر۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا غسل علیہ، اس پر غسل واجب نہیں۔ فقالت ام سلیم، تو ام سلیم نے فرمایا، ترى ذلك علیہ المرأۃ، ام سلیم وہاں پر موجود تھی، تو انہوں نے کہا کہ المرأۃ ترى ذلك علیہ غسل، کوئی عورت اسی طرح تری پائے اپنے کپڑوں پر سونے کے بعد، تو کیا وہ بھی غسل کرے گی؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، جی ہاں، وہ بھی غسل کرے گی۔ انما النساء شقائق الرجال، اس لیے کہ عورتیں مردوں کی مثل ہے، یعنی ان احکامات میں عورتیں جو ہیں مردوں کی مشابہ ہیں، مردوں کی مماثل ہے، تو لہٰذا ان پر بھی حکم یہی ان کا حکم ہوگا، اور ان پر بھی غسل واجب ہوگا اگر وہ تری محسوس کرے۔ اصل میں احتلام کی علماء نے تقریباً کوئی 24 صورتیں بیان کی ہے، جس میں تقریباً 14 صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے اور باقی میں غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ فقہ کے کتابوں میں وہ بحث موجود ہے، اور فقہ کی کتابوں میں وہ ساری بحث موجود ہے، اور وہ مقام بھی فقہ کا ہے، یہاں پر اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال حدیث میں جو بیان ہوا ہے یہ صرف اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تقریباً ان تمام صورتوں کا یہی حکم ہے، وہ اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اگر تری محسوس کرے اور وہ تری بالکل تازہ ہو تو پھر غسل کرے گی، اور اگر وہ تری محسوس نہ کرے اور احتلام بے شک یاد ہو تو ایسی صورت میں اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں احتیاطاً کر لے تو بہتر ہے۔ باب فی المرأة تری ما یری الرجل، یہ باب ہے اس بارے میں کہ عورت وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، یعنی عورت بھی مرد کی طرح خواب یا تری دیکھے کپڑوں پر تو کیا کرے، یعنی اس کا کیا حکم ہے، اس پر بھی غسل واجب ہے یا نہیں، تو اس باب میں یہ بیان ہوگا۔ وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابی شہاب قال قال عروة عن عائشة، حضرت عائشہ سے روایت ہے، ان ام سلیم الانصاریہ، کہ سلیم الانصاری، ام سلیم انصاریہ جو ہے، اور یہ کون ہے، وہی ام انس بن مالک، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ قالت، ام سلیم نے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، یعنی اللہ نے حق بات پوچھنے کے بارے میں حیا کا حکم نہیں دیا، یعنی حق بات پوچھنے کے متعلق رب العالمین نے حیا کرنے کا حکم نہیں دیا، یعنی کوئی بات حق ہو تو اس کو پوچھنے میں رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ اس بات کو آپ پوچھو، یہ نہیں کہا کہ اگر اس میں ایسی بات ہے تو آپ حیا کی ملحوظ خاطر رکھو اور حیا کی وجہ سے اس کو نہ پوچھو، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس آیت کا، اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ حق سے نہیں شرماتا، یعنی اللہ نے حق بات پوچھنے میں حیا کا حکم نہیں دیا، حیا کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو لہٰذا میں بھی آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، ارأیتا، آپ مجھے بتائیں، ان المرأة اذا رأت فی المنام،
جب عورت خواب میں دیکھے، نا یرى الرجل جو آدمی دیکھتا ہے، یعنی خواب میں احتلام دیکھے یا تری دیکھے، اٹھنے کے بعد تری دیکھے، اتغتسل ام لا تو وہ غسل کرے گی یا نہیں کرے گی، یعنی عورت بھی تری دیکھے خواب نیند سے اٹھنے کے بعد جس طرح مرد دیکھتا ہے تو وہ غسل کرے گی یا نہیں۔ قالت عائشہ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں جی بالکل، فلتغتسل چاہیے کہ آپ غسل کریں، اذا وجدت الماء جب آپ پانی پالے، یا فلتغتسل اذا وجدت الماء عورت کو چاہیے کہ وہ غسل کرے جب وہ پانی پالے۔ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ حاضر کا بھی صیغہ ہو سکتا ہے اور غائب کا بھی۔ قالت عائشہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرماتی ہے فاقبلت علیہا جب انہوں نے یہ سوال کیا ام سلیم نے، فاقبلت علیہا تو میں ان کی طرف متوجہ ہوئی، فقلت میں نے کہا اف اللہ کی آپ پر افسوس ہے، وہل ترى ذلك المرہ کیا عورت بھی ایسا دیکھتی ہے، یعنی عورت کو بھی کبھی احتلام ہوتا ہے، ان کا یہ مقصد تھا کہ عورت کو احتلام نہیں ہوتا، تو انہوں نے فرمایا وہل ترى ذلك المرہ کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، آپ پر افسوس ہے کہ آپ کیسا سوال پوچھ رہی ہے۔ فاقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، فقال اور فرمایا تربت یمینی کی آپ کا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی یہ جملہ عرب کے محاورات میں سے ہیں اور یہ تعجب کے مقام پر، حیرانگی کے مقام پر بولا جاتا ہے، یہ کوئی بدعا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیرت کی بات ہے آپ کے ہاتھ خاک آلود ہو، یا عائشہ اے عائشہ، ومن این یکون الشبہ تو پھر مشابہت بچے کی کہاں سے ہوتی ہے، یعنی بچے کی مشابہت والدین کے ساتھ ہوتی ہے، والد کے ساتھ بھی اور والدہ کے ساتھ بھی۔ اگر عورت کا احتلام نہیں ہوتا، اس کا پانی نہیں ہوتا، تو پھر مشابہت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو مشابہت اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ عورت اور مرد کے پانی سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مشابہت دونوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل کے، یعنی دلیل کے ساتھ مسئلہ سمجھا دیا کہ جب بچے میں مشابہت ہوتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کو احتلام بھی ہوتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ عورت کا احتلام نہیں ہوتا۔ قال ابو داؤد امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہاں سے اس میں بات کا تذکرہ کریں گے کہ یہ واقعہ ام سلیم اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یا ام سلیم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یعنی یہ واقعہ تو دونوں طرح کی روایت آتی ہے کہ یہ ام سلیم اور ام سلمہ کا ہے، اور یا ام سلیم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ بہرحال امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہ بیان کر رہے ہیں، ابھی قال ابو داؤد امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وکذا روى الزبیدی اسی طرح حضرت زبیدی نے، وہ قیل اور رقیل نے، وہ یونس نے، وابن اخی زہری اور میرے بتیجے نے، اور زہری نے، اور ابن ابی وزیر اور ابو وزیر نے، عن مالک سے، اور انہوں نے زہری سے روایت کیا ہے، ووافق الزہریہ مصافع الحجبی اور زہری کی موافقت کی ہے مصافع الحجبی نے۔ قال وہ فرماتے ہیں عن عروہ عن عائشہ، عروہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی ابو داؤد رحمہ اللہ اس بات کو ترجیح دے رہے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ حضرت عائشہ اور ام سلیم کا ہے، اس لیے انہوں نے اتنے سارے حضرات کا تذکرہ کیا جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے زہری سے، اور یہ فرمایا کہ مصافع الحجبی نے جو ہے زہری کی موافقت کی ہے، تو اس وجہ سے یہ واقعہ راجح ہے۔ واما ہشام ابن عروہ اور جہاں تک ہشام ابن عروہ کی روایت کا تعلق ہے، فقال وہ فرماتے ہیں عروہ عن زبیب بنت ابی سلمہ ان ام سلیم، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عروہ سے روایت کیا، انہوں نے زبیب بنت سلمہ سے، اور انہوں نے ام سلمہ سے روایت کیا کہ ان ام سلیم کہ ام سلیم جاتی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اس واقعے میں دونوں طرح کی روایت موجود ہے، لیکن حضرت ابو داؤد امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو ترجیح دی ہے کہ یہ واقعہ حضرت عائشہ اور ام سلیم کا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، دونوں حدیثوں میں تطبیق بھی ممکن ہے، اور تطبیق کیسے ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ دو مرتبہ پیش آئے، ایک مرتبہ ام سلیم
کے ساتھ پیش آیا اور ام سلمہ وہاں پر موجود تھی، اور دوسری مرتبہ جب واقعہ پیش آیا تو حضرت عائشہ اور ام سلیم رضی اللہ عنہ موجود تھے. تو یہ مختلف واقعات بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے جیسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا. باب فی المقدار الماء الذي يجزئ به الغسل، یہ باب ہے اس بارے میں کہ کتنی پانی سے غسل کرنا کافی ہے، یعنی غسل کے لیے کتنا پانی کافی ہے، یعنی کتنے پانی سے غسل کرنا چاہیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يغتسل من اناء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء هو الفرق من الجناب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تھے ایک برتن سے، وهو الفرق جس کو فرق کہتے ہیں. اب فرق کیا ہے، اس میں کتنا پانی آتا ہے؟ قال ابو داؤد، امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال معمر عن الزہری، معمر نے زہری سے روایت کیا ہے، فی هذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں، قالت کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے، کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، فیہ قدر الفرق، اور اس برتن میں فرق کے مقدار کے برابر پانی ہوتا تھا. فرق یعنی جتنا پانی فرق برتن میں آتا ہے اتنا پانی اس برتن میں آتا تھا. تو یہاں سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو عبداللہ بن سلمہ نے بھی روایت کیا اور معمر نے بھی روایت کیا ہے. تو معمر کی حدیث اور عبداللہ بن سلمہ کی روایت میں اتنا فرق ہے کہ اوپر والی روایت میں صرف یہ ہے، عبداللہ بن سلمہ کی روایت میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے فرق کی مقدار کے پانی سے غسل کرتے تھے، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جو ہے اتنے پانی سے غسل کرتے تھے، فرق کے پانی اتنے پانی سے غسل کرتے تھے، یعنی فرق کی مقدار کے برابر جو ہوتا تھا. اور اوپر والی حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرق برتن سے وضو کرتے تھے، یعنی فرق برتن میں پانی ڈالتے تھے. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ قدر الفرق، فرق برتن میں جتنا پانی آتا ہے اس کی مقدار کے برابر پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے. تو یہ فرق ہے اوپر والی حدیث اور اس حدیث میں. تو اس فرق کو امام داؤد رحمہ اللہ یہاں سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اب آگے بیان کرتے ہیں کہ فرق کی مقدار کیا ہے. قال ابو داؤد، امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وروا ابن عیینہ، ابن عیینہ روایت کرتے ہیں، نحو حدیث مالک، حضرت مالک کی حدیث کی طرح. قال، وہ فرماتے ہیں، قال ابو داؤد، یعنی یہ قال ابو داؤد و روائی ابن عیینہ نحو حدیث مالک، اس سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ ان دونوں حدیثوں میں جو تعارض آ گیا، جو فرق آ گیا، ان میں سے اوپر والی حدیث جو ہے عبداللہ بن سلمہ قعنبی عن مالک عن شہاب، فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ نے بھی حدیث بیان کی ہے یہ، اور انہوں نے مالک کی طرح روایت کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے غسل کرتے تھے اور فرق برتن سے غسل کرتے تھے. تو یعنی ابن عیینہ کی تعلیق انہوں نے پیش کی اوپر والی حدیث کے تائید میں، یعنی اوپر والی حدیث کی ایک تعلیق امام ابو داؤد نے پیش کی، اور اس بنا پر یعنی یہ بتانا چاہ رہے کہ اوپر والی جو حدیث ہے وہ راجح ہے نیچے والی حدیث کے مقابلے میں. قال ابو داؤد، امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سمعت احمد بن حنبل، میں نے امام احمد بن حنبل کو سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، الفرق 16 رطلا، فرق جو ہے وہ 16 رطل کا ہوتا ہے، یعنی تقریباً 15-16 لیٹر پانی ہوتا ہے. وسمعته، اور میں نے ان کو سنا، یقول صاع ابن ابی ذئب 5 ارطال وثلث، یہاں سے صاع کی مقدار بیان کر رہے ہیں کہ ابن ابی ذئب کی جو صاع ہے، ابن ابی ذئب جو صاع ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاع تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صاع تھی وہ ابن ابی ذئب کے پاس بھی ایک صاع تھی جس کی مقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع کے برابر تھی. تو اس وجہ سے صاع ابن ابی ذئب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاع شمار ہوتی ہے کہ ابن ابی ذئب کی جو صاع ہے وہ 5 ارطال وثلث، 5 ارطال، 5 رطل اور ثلث رطل کا ہے. قال فمن، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، فمن قال، جو شخص یہ کہتا ہے کہ 8 ارطال، ابن ابی ذئب کی جو صاع ہے وہ 8 رطل کی تھی، قال لیس ذلک بمحفوظ، فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. قال سمعت، فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل کو سنا، یقول، وہ فرماتے، من اعطى فی صدقۃ الفطر برطلنا هذا 5 ارطال وثلثا،
جس نے ہمارے صدقہ فطر ہمارے رتل کے مقدار کے برابر دیا، یعنی 5 رتل اور ثلث، فقط اوفا، تو اس نے صدقہ فطر پورا دے دیا۔ قیل لہ السحیانی، تو ان کو کہا گیا کہ سحیانی کھجور اگر دی جائے، یعنی سحیانی کھجور یہ کھجور کی ایک قسم ہے جو عرب میں ہوتی ہے، ثقیل، یہ تو کیا ہوتی ہے، سحیانی کھجور جو ہوتی ہے یہ وزنی ہوتی ہے، تو اگر کوئی شخص وزنی کھجور دے دے 5 رتل اور ثلث، تو کیا اس کا بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا؟ قال السحیانی، تو پہلے تو انہوں نے کہا قیل له السحیانی قال السحیانی اطیب، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو انہوں نے کہا 5 رتل، پہلے ان کو کہا گیا کہ سحیانی کھجور اگر دی جائے، تو انہوں نے کہا سحیانی دی جائے تب بھی کیا ہو جائے گی، وہ اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو قیل له، پھر ان کو کہا گیا کہ السحیانی ثقیل، سحیانی کھجور جو ہوتی ہے وہ وزنی ہوتی ہے۔ قال، فرماتے ہیں کہ السحیانی اطیب، تو امام احمد بن حنبل نے جب یہ سنا کہ سحیانی کھجور جو ہے وہ ثقیل ہوتی ہے، وزنی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا سحیانی عمدہ کھجور ہے۔ قال، پھر آگے فرمایا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، یعنی اس کا حکم مجھے معلوم نہیں ہے کہ سحیانی کھجور اگر 5 رتل اور ایک ثلث، 5 رتل اور ایک ثلث دی جائے تو سا کی مقدار کو پہنچے گی یا نہیں، یا اس کا جو ہے صدقہ فطر ادا ہوگا یا نہیں، تو اس کا مجھے علم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عمدہ ہے اور وزنی کھجور ہے۔ تو پہلے حکم کیا، یہ دیا تھا، فتویٰ یہ دیا تھا کہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، بعد میں جب ان کو کہا گیا کہ وہ ثقیل ہوتی ہے تو انہوں نے کہا یہ عمدہ کھجور ہے اور اس کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ باب فی الغسل من الجنابہ، یہ باب ہے غسل جنابت کے بارے میں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کیسے کرنا چاہیے۔ تو اس باب میں اس غسل کا طریقہ بیان ہوگا۔ وبی قال حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا سلیمان بن سرد عن جبیر بن مطعم انہم ذکروا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل من الجنابہ، ان تمام حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غسل جنابت کا تذکرہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غسل جنابت کیسے کرنا چاہیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا، جہاں تک میری بات ہے، فافیز علی رأسی ثلاثا واشار بیدیہ کلتیہما، فرمایا کہ میں اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں اور اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ کیا کیا، اشارہ کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیا کا مطلب یہ ہے یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ چلو بنایا، یعنی پانی کے ایک چلو لیا اور فرمایا کہ اس طرح میں 3 چلو بھرتا ہوں اور اپنے سر پر کیا کر دیتا ہوں، انڈیل لیتا ہوں، تو اس طرح ابتدا کرتا ہوں، پھر باقی بدن پر کیا کرتا ہوں، پانی بہاتا ہوں۔ تو یہ طریقہ ہے، اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی تمام حدیثوں میں، یہ پورا باب ہے کہ کس طرح غسل کرنا چاہیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنزلة عن القاسم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تھے، دعا بشیء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن منگواتے تھے، نحو الحلاب، جو دودھ دونے کی برتن کی طرح ہوتا ہے، یعنی دودھ کا جو مگا ہوتا ہے جسے دودھ ڈالا جاتا ہے، تو مگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منگواتے تھے۔ فاخذ بکفیہ، تو پھر اپنے ہاتھ کے ساتھ مگا لیتے اور اس سے پانی لیتے، فبدا بشق رأسہ الایمن، تو اپنے سر کے دائیں طرف آپ پانی بہاتے، یعنی دائیں مونڈے پر آپ پانی بہاتے، ثم الایسر، پھر آپ بائیں طرف پانی بہاتے، ثم اخذ بکفیہ، پھر آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ مگا لیتے، فقال بہما علی رأسی، اور پھر اپنے مگے کو اپنے سر پر پانی بہاتے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے غسل کا کہ سب سے پہلے آپ دائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر سر پر پانی بہائیں، تو ایک طریقہ یہ ہے، یہ بھی سنت ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، 3 مرتبہ بائیں کندھے پر اور 3 مرتبہ سر پر پانی بہائے، تو یہ سنت ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ سر پر پانی بہائے اور پھر 3 مرتبہ دائیں طرف کندھے پر پانی بہائے اور پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہائے، تو یہ بھی سنت ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ سر پر پانی بہائے، پھر دائیں کندھے پر پانی بہائے، پھر بائیں کندھے پر پانی بہائے، تو یہ سنت ہے۔ تو یہ 4 طریقے ہیں
ان میں سے کسی طریقے کے ساتھ بھی غسل کیا جائے تو یہ سنت ہے. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن صدق قال حدثنا جميع بن عمير احد بني تميم الله من بني تميم الله بن ثعلبة قال دخلت معي امی وخالتی علی عائشہ. فرماتے ہیں کہ جمیع بن عمیر جو بنی ثعلبہ سے تعلق رکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ اور اپنی خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا، یعنی بچہ تھا. فسألتها احداہما، تو حضرت ان دونوں میں سے کسی ایک نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، کیف کنتم تصنعون عند الغسل، آپ کس طرح غسل کیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو غسل کرنے کا طریقہ کیا تھا. فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ وضوء للصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، یعنی غسل سے پہلے. ثم یفیض علی رأسہ ثلاث مرارا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے. ونحن نفیض علی رؤوسنا خمسا من اجل السفر، اور ہم جو تھے، ہم یعنی عورتیں، ہم اپنے سروں پر 5 مرتبہ پانی بہاتی تھی. من اجل السفر، مینڈیوں کی وجہ سے یا چوٹیوں کی وجہ سے، یعنی جو بال ہوتے ہیں پیچھے عورتوں کے لڑکے ہوتے ہیں تو بال زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں ہم 5 مرتبہ پانی بہاتے تھے، یعنی 2 مرتبہ اپنی چوٹیوں اور میڈوں پر پانی بہاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 مرتبہ اپنے سر کو دھوتے تھے. تو یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غسل کرنے کا. یعنی انہوں نے سنت کے مطابق پوچھا کہ سنت کے مطابق غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا. باقی غسل کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ جو 5 سنتیں ہیں غسل سے پہلے وہ کی جائے، اس میں نیت بھی ہے، اس میں وضو بھی ہے، اس کے بعد پھر غسل شروع کیا جائے. اور پھر جو آپ کو 4-5 طریقے بتا دیے غسل کرنے کے، اس طرح ابتدا کی جائے، یعنی سر پر پہلے پانی بہانا ہے، یا دائیں کندھے پر، یا 3 مرتبہ سر پر، یا 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، جو آسان ہو اس کے مطابق غسل کیا جائے. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب الوحشي وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، جب غسل جنابت کرتے تھے. قال سلیمان، یعنی یہ حدیث مسدد نے بھی روایت کی ہے اور سلیمان نے بھی، یعنی امام ابو داؤد نے 2 حضرات سے سنی، سلیمان سے اور مسدد سے. تو یہاں تک تو دونوں متفق ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تھے. قال سلیمان، تو سلیمان کی روایت میں یہ سلیمان فرماتے ہیں یبدأ فیفرغ بیمینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کرتے تھے فیفرغ بیمینہ، اور برتن کو اپنے دائیں ہاتھ پر انڈیل دیتے تھے، یعنی سب سے پہلے اپنا دائیں ہاتھ دھوتے تھے. وقال مسدد، اور امام مسدد فرماتے ہیں غسل یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے. ویصب الاناء علی یدہ الیمنی، اور اپنے برتن کو پہلے اپنے دائیں ہاتھ پر انڈیل دیتے تھے. ثم اتفقا، پھر اس سے آگے دونوں حضرات جو حدیث ہے وہ ایک ہی الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے، یعنی دونوں حضرات نے حدیث روایت کی ہے امام ابو داؤد کو، لیکن یہ فرق ہے، معنی ایک ہی ہے تقریباً لیکن الفاظ میں یہ فرق ہے. باقی اس سے آگے دونوں حضرات کی حدیث ایک ہی طرح کی ہے. ثم اتفقا، پھر دونوں نے اتفاق کیا ہے حدیث کے الفاظ میں. فیغسل فرجہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھوں کو دھوتے تھے. اب یہ سنتوں کا بیان آ گیا حدیث سے کہ غسل کی سنتیں کیا ہیں. فیغسل فرجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے تھے، اپنے فرج کو دھوتے تھے. وقال مسدد، اور امام مسدد فرماتے ہیں یفرغ علی شمالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ پر پانی بہاتے تھے. وربما کانت عن الفرج، یعنی بائیں ہاتھ پر پانی بہانے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی کنایا لیتی تھی، کنایا یعنی کبھی فرج دھونے سے کنایتاً فرج دھونے کو وہ کیا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یعنی فرج دھونے کو وہ کنایتاً ذکر کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ یفرغ علی شمالہ، اپنے بائیں ہاتھ پر پانی بہانے سے. تو یہاں سے مسدد یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی حدیث بیان کرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ فیغسل فرجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرج شرمگاہ دھوتے تھے، اور کبھی کنایتاً اس کی طرف آپ اشارہ کرتے تھے کہ
یفرغ علی شمالی یا ثم یتوضأ وضوءه للصلاۃ، ان الفاظ سے آپ کنایتاً اس طرف اشارہ کر دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے تھے پہلے۔ ثم یتوضأ وضوءه للصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کرنے کے بعد پھر آپ وضو کرتے تھے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ ثم يدخل يده في الاناء، پھر آپ اپنے ہاتھوں کو برتن میں داخل کرتے تھے، یعنی برتن میں داخل کر کے پانی لیتے تھے، چلو میں پانی لیتے تھے، فيخلل شعره، اور اس سے اپنے بالوں کا خلال کرتے تھے، یعنی اپنے سر پر جو آپ پانی ڈالتے تھے 1 چلو یا 3 چلو، پھر اس کے بعد اپنے سر کا خلال کرتے تھے، خوب اچھی طرح انگلیاں اس میں ڈالتے تھے اور اس کو خلال کرتے تھے، حتی اذا ارا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال اور یہ یقین ہو جاتا کہ انہ قد اصاب البشرۃ، کہ کھال تک، نیچے کھال تک پانی خوب پہنچ گیا ہے، وانقى البشرۃ، اور نیچے کھال صاف ہو گئی ہے، تو افرغ علی رأسی ثلاثا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے، یعنی پہلے 1 چلو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں صحیح خلال کرتے تھے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے۔ فَإِذَا فَضَلَ فَضْلَهُ صَبَّهَ عَلَيْهِ، جب 3 مرتبہ سر پر پانی بہانے کے بعد پانی بچ جاتا تھا تو صَبَّهَ عَلَيْهِ، پھر اس پانی کو اپنے اوپر بہا لیتے تھے، یعنی اپنے باقی بدن پر پانی بہا لیتے تھے۔ تو یہ وہی طریقہ بتا رہے ہیں کہ پہلے سنتوں کو پورا کرے، پھر یعنی وضو ہے، اس میں نیت ہے، اس میں استنجا ہے، ہاتھوں کا دھونا ہے، یہ ساری وضو کی سنتیں ہیں 5، اس کو پورا کرنے کے بعد پھر اپنے سر پر پانی بہائے یا سنت مطابق یا اپنے دائیں کندھے پر، جس طرح آسان ہو، پھر اس کے بعد جب 3 مرتبہ سر پر یا 3 مرتبہ دائیں کندھے پر یا بائیں کندھے پر پانی بہا چکے، جو 3-4 طریقے بتائے تھے، جب وہ کر لیا آپ نے، اس کے بعد جو پانی بچ جائے اس کو پھر اپنے سارے بدن پر کیا کر لے، بہا لے۔ تو یہ غسل کا سنت طریقہ ہے۔ بیچ میں اگر آپ نے صابن وغیرہ استعمال کرنا ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر لیں اس طریقے کے ساتھ، یہ ممکن ہے۔ تو اس طرح غسل بھی ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ وبی قال حدثنا عمرو بن علی الباہلی قال حدثنا محمد بن ابی عدی قال حدثنا سعید عن ابی معشر عن النخعی عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یغتسل من الجنابہ، جب آپ غسل جنابت کا ارادہ کرتے، بدا بکفیہ، تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، یعنی کلائی تک اپنے ہاتھوں کو دھوتے، فغسلہما، یعنی اپنے ہاتھوں سے ابتدا کرتے، فغسلہما، تو ان کو دھوتے، ثم غسل مرافقہ، پھر اپنے کونیوں تک ہاتھوں کو دھوتے تھے، یعنی پہلے کلائیوں تک دھوتے تھے، پھر اپنے کونیوں تک دھوتے تھے ہاتھوں کو، وافاض علیہ الماء، اور پھر اس پر پانی بہاتے تھے، فاذا انقاہما، جب ہاتھوں کو خود خوب صاف کر لیتے تھے، توہا بہما الی حائط، تو پھر اپنے ہاتھوں کو دیوار کے ساتھ رگڑتے تھے، ثم یستقبل الوضوء، پھر اس کے بعد آپ وضو کرتے تھے، ویفیض الماء علی رأسہ، اور پھر اپنے سر پر پانی بہاتے تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تھے تو یہ فرائض کا بیان ہے، یعنی سنتوں کے اس سے پہلے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے گندگی کو دھوتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے تھے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھوں کو دھوتے تھے تو ہاتھوں میں، کیونکہ اس وقت صابن وغیرہ یہ چیزیں تو نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو خوب صاف کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ اس کو رگڑتے تھے، تاکہ وہ گندگی اور بدبو جو ہے وہ ہاتھوں سے کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، تو آپ دیوار کے ساتھ اس کو رگڑتے تھے۔ یعنی اس سے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کے پاس صابن وغیرہ یا یہ چیزیں موجود نہ ہو تو وہ پھر ہاتھوں کو دیوار کے ساتھ یا زمین کے ساتھ رگڑ کر کیا کر لے، صاف کر لے۔ جب ہاتھوں کو خوب صاف کر لیتے تھے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل شروع کرتے تھے۔ وبی قال حدثنا الحسن بن شوکر قال حدثنا هشیم عن عروة عن الحمدانی قال حدثنا الشعبی قالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، لئن شئتم لأرینکم اثر ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحائط۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم لوگ چاہو تو میں تم کو، آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے نشانات اس دیوار پر بتا سکتی ہوں، حیث کان یغتسل من الجنابہ، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تھے، تو وہاں پر جو دیوار ہے
اس دیوار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے نشان میں آپ کو بتا سکتی ہوں. یعنی وہ نشانات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حیات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ نشانات اس وقت بھی موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے دیوار کے ساتھ رگڑتے تھے تو اس دیوار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے نشانات بن گئے تھے. تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا سکتی ہوں. وبی قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته میمونہ. ابن عباس اپنے خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قالت حضرت میمونہ نے فرمایا وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، یغتسل به من الجنابہ، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کریں. فاقف الاناء علی یدہ الجمنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو اپنے دائیں ہاتھ پر انڈیل لیا. فغسلها مرتین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دو مرتبہ دھویا، او ثلاثا، یا 3 مرتبہ دھویا، یہ راوی کو شک ہے. ثم صب علی فرجہ، پھر اپنے شرمگاہ پر پانی بہایا یعنی استنجا کیا. فغسل فرجہ بشمالی، اور اپنے شرمگاہ کو اپنے بائیں ہاتھ سے دھویا. ثم ضرب بیدہ الارض، پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا یعنی زمین پر رگڑا. فغسلها، اور اپنے ہاتھوں کو دھویا. ثم تمزمز، پھر آپ نے کلی کی. واستنشق، پھر ناک میں پانی چڑھایا. یعنی اس حدیث میں پورا ایک ترتیب کے ساتھ سنتیں بھی اور فرائض بھی ذکر ہو رہے ہیں. وغسل وجہہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دھویا. ویدیہ، اور ہاتھوں کو دھویا. ثم صب علی رأسی، پھر آپ نے اپنے سر پر پانی بہایا. وجسدہ، اور اپنے جسم پر پانی بہایا. ثم تنحى ناحیۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ غسل کیا تھا اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے. فغسل رجلیہ، اور اپنے پاؤں کو دھویا. یعنی کیونکہ اس وقت پانی نکاسی کا کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ پانی ایک دم باہر نکل جاتا، تو جہاں پر انسان غسل کرتا وہاں پر جو باقی پانی ہے وہ پاؤں کے پاس جمع ہو جاتا اور پاؤں اس پانی کے اندر ہی رہتے تھے، اس وجہ سے پاؤں ناپاک ہوتے تھے. تو جب انسان غسل کر لیتا تھا تو اس جگہ سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر اپنے پاؤں کو کیا کر لیتے تھے، دھو لیتے تھے. تو یہ اس وقت ضروری تھا، لیکن آج کل اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کل تو یہ ہے کہ جب انسان غسل کرتا ہے تو پانی غسل خانے میں سے سوراخ کے ذریعے نکل جاتا ہے، نکاسی کا انتظام موجود ہے. لیکن پھر بھی کوئی شخص اس کو سنت سمجھ کر لے تو بہتر ہے کہ بعد میں اپنے پاؤں کو دھو لے، تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے. فغسل رجلہ، اپنے پاؤں کو دھویا. فتناولتہ المندیل، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولیہ دیا یعنی رومال دیا. فلم یأخذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تولیہ نہیں لیا. وجعل ينفض الماء عن جسدی، اور اپنے بدن سے پانی کو جھاڑنے لگے، یعنی تولیے سے صاف نہیں کیا، اسی طرح ہاتھوں سے جھاڑنے لگے. فذکرت ذلک لابراہیم، حضرت اعمش یعنی جنہوں نے یہ روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے ابراہیم کے سامنے ذکر کی، یعنی ابراہیم غالباً ابراہیم نخعی کے سامنے. فقال تو انہوں نے کہا کانوا لا یرون المندیل بأسا، کہ صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تولیہ کے استعمال کو یا رومال کے استعمال کو برا نہیں جانتے تھے، لیکن کانو یکرہون العادہ، لیکن وہ اس کی عادت کو ناپسند کرتے تھے. یعنی اس کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اس کو اپنی عادت بنا لے، اس کو ناپسند کرتے تھے. باقی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو مکروہ جانتے تھے یا اس میں کوئی حرج ان کو محسوس ہوتا تھا کہ تولیہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. فرماتے لا یرون المندیل بأسا، وہ مندیل کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ اس کی عادت کو ناپسند کرتے تھے. قال ابو داود، امام ابو داود رحمۃ اللہ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ قال مسدد نے فرمایا قلت لعبد اللہ بن ابی داود، یعنی عبداللہ بن ابی داود کو کے سامنے یہ بات ذکر کی تو کانوا یکرہون العادہ، تو قال مسدد، امام مسدد فرماتے قلت لعبد اللہ بن ابی داود، میں نے عبداللہ بن داود کو کہا کانوا یکرہون للعادہ، یعنی لام کے ساتھ استعمال کیا کہ وہ عادت بنانے کو، یعنی اس کی عادت بنانے کو، اس کی عادت کی وجہ سے وہ اس کو ناپسند کرتے تھے. فقال ہاکذا ہوا، فرماتے ہیں کہ بات اسی طرح ہے، یعنی یکرہون العادہ نہیں ہے، یکرہون للعادہ ہے، یعنی یہ لام کے ساتھ ہے، لام کے بغیر نہیں ہے. یعنی
لام جارہ کے ساتھ ہے یکرہون العادہ. فرماتے اس لیے کہ میں نے عبداللہ بن داود کو بھی جب روایت کی تو میں نے ان کو یکرہونہ للعادہ اسی الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا، یعنی وہ اس کی عادت بنانے کو ناپسند کرتے تھے. فقال ہاکذا ہوا، فرماتے ہیں کہ یہ بات اسی طرح ہے. لیکن وجدت فی کتاب ھذا، لیکن جس کتاب میں نے اپنی روایات کا تذکرہ کیا ہے اس میں نے اس کو اسی طرح پایا ہے، یعنی بغیر لام کے وہاں پر مذکور ہے. یہاں سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یکرہون العادہ، یہ العادہ جو ہے العادتہ، یہ جو لفظ ہے یہ للعادہ ہے یا العادہ ہے، یعنی یہ لام جارہ کے ساتھ اس کے استعمال ہے یا بغیر لام جارہ کے استعمال ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تو یہ امام مسدد نے جو روایت کیا ہے اس میں تو یہ بغیر لام کے ہے، لیکن امام مسدد خود فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں للعادہ ہے، لام کے ساتھ ہے. لیکن جو میں نے روایات، جس کتاب میں روایات اپنی ذکر کی ہے اساتذہ سے لکھی ہے اس میں لام موجود نہیں ہے، العادہ ہے. تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے العادہ ذکر کیا ہے حدیث میں، لیکن اصل میں یہ للعادہ ہے. تو یہاں سے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ العادہ کا بھی مقصد یہی ہے، للعادہ ہے، یعنی اگر حدیث میں العادہ بغیر لام کے موجود ہے لیکن مقصد اس کا یہی ہے، گویا کہ لام کے ساتھ، یعنی معنی ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے. باقی اگرچہ یہاں پر لام جارہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میری حدیث کی جو کتاب ہے، روایات کی کتاب ہے، اس میں لام موجود نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے لام کا تذکرہ نہیں کیا، وگرنہ لام یہاں پر موجود ہے. وبه قال حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني وقال حدثنا ابن أبي فديك عن أبي ذئب عن شعبة قال إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة. شعبہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب غسل جنابت کرتے تھے تو یفرغ بیدہ الیمنى علی یدہ الیسری، تو اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر اپنے بائیں ہاتھ پر بہاتے تھے، 7 مرار 7 مرتبہ. ثم یغتسل فرجہ، پھر اب استنجا کرتے تھے. فنسی مرتن کم افراغا، تو ایک مرتبہ وہ بھول گئے کہ کتنی مرتبہ انہوں نے اپنے ہاتھوں پر پانی بہایا. فسألنی، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، یعنی حضرت ابن عباس نے شعبہ سے سوال کیا کہ کم افرغت، میں نے اپنے ہاتھوں پر کتنی مرتبہ پانی بہایا. فقلت، تو حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، فقلت، میں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، یعنی مجھے یاد نہیں. فقال لا ام لک، فرمایا کہ تیری ماں تجھے گم پائے. یعنی یہ بھی تعجب کا جملہ ہے، کوئی وہ نہیں ہے، بددعائی جملہ نہیں ہے، یہ حیرت کے مقام پر محاورہ ہے، عرب اس کو بولتے ہیں. تو فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے. وما یمنعک ان تدری، تمہیں یاد رکھنے میں کون سی چیز مانی ہوئی، یعنی اس بات کو یاد رکھنے میں کون سی چیز نے تجھے منع کیا کہ تجھے یاد نہیں ہے، تجھے یاد رکھنا چاہیے تھا. ثم یتوضؤ، پھر اس کے بعد وضو اہل الصلاۃ، پھر آپ نے وضو کیا جس طرح کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. ثم یفیض علی جلدہ الماء، پھر آپ نے اپنے بدن پر پانی بہایا. ثم یقول، پھر فرمایا ھکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتطہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پاکی حاصل کرتے تھے، یعنی اسی طرح غسل کرتے تھے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن عمر قالت كان الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار. فرماتے ہیں کہ نمازیں پہلے 50 تھی، ابن عمر سے روایت ہے کہ نمازیں پہلے 50 تھی. والغسل من الجنابة 7 مرار، اور غسل جنابت 7 مرتبہ کرنا واجب تھا. وغسل البول من الثوب 7 مرار، اور جس کپڑوں پر پیشاب لگ جائے تو اس کو بھی 7 مرتبہ دھونا ضروری تھا، یعنی 7 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہوتا تھا. یہ احکامات تھے. فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آپ رب العالمین سے یسأل، سوال کرتے رہے. حتی جعلت الصلاة 5، یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئی. والغسل من الجنابہ مرتن، اور غسل من الجنابت 1 مرتبہ واجب ہو گیا. والغسل البول من الثوب مرتن، اور جس کپڑے پر پیشاب لگ جائے تو اس کو 1 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، تو اس کا حکم بھی آ گیا. لیکن اس حدیث کے 2 راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، ایک ابو ایوب
اور دوسرا عبداللہ بن عصم جو ہے یہ ضعیف راوی ہے، اس وجہ سے اس حدیث پر عمل نہیں ہے، کیونکہ باقی تو عمل ہے کہ 5 نمازیں ہیں اور غسل جنابت 1 مرتبہ ہے، لیکن اس کا جو آخری ٹکڑا ہے کہ جس کپڑوں پر جو گندگی لگ جائے اس کو بھی 1 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث ضعیف ہونے کی وجہ سے کیا ہے، اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس کے مقابلے میں جو قوی حدیث ہیں جسے معلوم ہو رہا ہے کہ نجاست غلیظہ اگر لگ جائے تو 3 مرتبہ دھونے سے کپڑا پاک ہوگا، تو اس پر عمل ہے، تو لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے، اس وجہ سے اس پر عمل نہیں ہے۔ اور آگے جو ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس کی نشاندہی بھی کریں گے، لیکن دوسرے جو راوی ہم نے بتایا اس کے علاوہ جو دوسرے راوی ہے اس سے اس حدیث کی وہ کیا کریں گے، بہرحال یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، اس وجہ سے اس پر عمل نہیں ہے، بلکہ جو صحیح حدیث ہیں اس کے مقابلے میں وہ اس پر قابل عمل ہے، اور اس وجہ سے احناف جو ہے وہ 3 مرتبہ دھونے کے قائل ہیں، بلکہ تمام ائمہ 3 مرتبہ دھونے کے قائل ہیں کہ 3 مرتبہ دھونے سے کپڑا پاک ہوگا، اس سے کم پر کا پاک نہیں ہوگا۔ ابھی قال حدثنا نصر بن علی قال حدثنا حارث بن وجیح، حارث بن وجیح جو ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھے۔ قال حدثنا مالک بن دینار عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحت کل شعرۃ جنابت، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے، فاغسلوا الشعر، تو بالوں کو خوب دھو، بالوں کو خوب صاف کرو، وانقوا البشر، بالوں کو خوب اچھی طرح دھو اور کھال کو خوب صاف کرو۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحارث بن وجیح حدیث منکر، یہ حارث بن وجیح جو ہے یہ منکر ہے، اس کی حدیثیں منکر ہے، وہ ضعیف، اور یہ ضعیف ہے، یعنی اس کی حدیثیں جو ہے یہ منکر بھی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے کیا ہوتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی بھی ہے۔ تو لہٰذا یعنی امام داؤد رحمہ اللہ یہاں سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حارث بن وجیح کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے اور منکر ہے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عطاء بن السائب عن سازان عن علي رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک موضع شعرۃ من جنابۃ لم یغسلها فعل بها كذا وكذا، جس شخص نے غسل جنابت میں ایک بال برابر جگہ دھوئے بغیر چھوڑ دی، یعنی جس شخص نے غسل جنابت میں کوئی بال برابر جگہ بھی چھوڑ دی، یعنی اس کو نہیں دھویا، وہ خشک رہ گئی، تو اسے آگ کا ایسا ایسا عذاب ہوگا، فعل بها کذا و کذا، تو اس کو آگ کا ایسا ایسا عذاب ہوگا، فعل کذا و کذا من النار۔ قال علی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا فمن ثم عادیت رأسی، اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے بالوں سے دشمنی رکھی ہے، فمن ثم عادیت رأسی، اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے بالوں سے دشمنی رکھی ہے، فمن ثم عادیت رأسی، اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے بالوں سے دشمنی رکھی ہے۔ وہ دشمنی کیا تھی؟ وَكَانَ يَحْجُزُ شَعْرَهُ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بالوں کو کاٹ دیتے تھے، یعنی ان کے بال بڑے ہی نہیں ہوتے تھے، وہ اپنے سر کو ہمیشہ منڈواتے تھے، ان کا سر ہمیشہ گنجا ہوتا تھا، اپنے سر پر بالوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو یہ دشمنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انہوں نے سنا، تو اس عذاب کے ڈر کی وجہ سے اور رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ رب العالمین کی نافرمانی ہو جائے، تو انہوں نے اپنے سر کے بالوں کو ہی منڈوا دیا، اور پھر ان کے سر پر بال نہیں ہوتے تھے، جب بھی بال بڑھتے تو حضرت علی ان کو منڈوا دیتے، تو ہمیشہ ان کا سر کیا ہوتا تھا؟ گنجا ہوتا تھا، اور ان کے سر پر بال، وہ اپنے سر پر بال رہنے نہیں دیتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔